علماء باوقار، حاضرین بزم، حضرت سید تبسم صاحب، میرے بزرگوں، دوستوں، بچوں، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بل افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی و جد کریم سید میرا الحسنی البغدادی، وہ مدد کن یا بابا فرید الدین مسعود گنج چک، وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، وہ آل رحمہ مصطفیٰ رضا خان سرکار مفتی اعظم ہند، وہ پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری، وہ جملہ اولیاء اللہ علیہ رحمت و رضوان۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بڑا مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فقیر قادری سے پیشتر حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب قبلہ نے بڑے احسن انداز میں ایک اصلاحی خطاب آپ لوگوں کی گوش و گزار کیا، اور عنوان کے حق کو ادا کرتے ہوئے آپ کی اصلاح کی کوشش کی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم، عمل، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح دین متین کی خدمات لے ان کی زبان میں تاثیر پیدا ہو، ان کے کلمات کو سن کر لوگوں کے دل کی دنیا بدلے، تاکہ ان کی سننے والوں کی اور کہنے والے دونوں کی دنیا و آخرت سنور جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ جلسہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور جشن غریب نواز، اور عنوان نوجوانوں کا دعوت و تبلیغ میں کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے رکھا گیا۔ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے پرمغز تقریر ہوئی، میں بھی کوشش کروں گا کہ کچھ روشنی اس پر ڈالی جائے۔
میرے عزیز، سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جلسے جلوس وغیرہ جو کیے جاتے ہیں یہ کیوں کیے جاتے ہیں، ان کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف رسمی طور پر ایک رسم کی ادائیگی کے لیے معاملہ ہوتا ہے یا اس کا کچھ مقصد ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور جس کام کے پیچھے مقصد پنہا نہ ہو وہ کام ادھورا رہتا ہے، وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو جتنے بھی جلسے جلوس خطابات وغیرہ ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد ہے، اسی طرح آج کے جلسے کا بھی ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ لمحات جو انہوں نے اس خاکدان گیتی پر رہ کر گزارے ہیں، سیدنا حسن معین الدین غریب نواز کی زندگی کی وہ عادت و اطوار جو انہوں نے اس خاکدان گیتی پر گزارے ہیں، وہ آپ کے گوش و گزار اس میں سے چند باتیں کی جائے، کیونکہ عنوان ہی یہ ہے کہ نوجوانوں کا کردار دعوت و تبلیغ میں کیا ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر کی نوجوانی، ان کی جوانی، غریب نواز کی نوجوانی، ان کی جوانی، اور آج کے مسلمان کی جوانی، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں بیٹھنے والے صدیق اکبر سے محبت کرنے والے بھی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری علیہ رحمہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، بزرگان دین کو چاہنے والے ہیں۔ تو اے جوان، تیری جوانی گزر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، چل رہی ہے، تو اسی طرح صدیق اکبر کی بھی جوانی گزری ہے، اسی طرح غریب نواز کی بھی جوانی گزری ہے۔ میرے عزیز، ان کی محبت کا دم بھرنے والا، ان سے محبت کا نعرہ لگانے والا، غریب نواز سے محبت کا دم بھرنے والا، ان کے عرس کو منانے والا، کیا کبھی تو نے میرے غریب نواز کی جوانی پر غور کیا؟ کبھی تو نے میرے ابوبکر صدیق کی جوانی پر غور کیا؟ جوانی تو تیری بھی گزر رہی ہے، جوانی صدیق اکبر کی بھی گزری تھی، تو ان کی کیسی گزری تھی اور تو کیسی گزار رہا ہے؟ غریب نواز کی کیسی گزری تھی اور تو کیسی گزار رہا ہے؟ ارے اپنی جوانی گزارنے سے پہلے ایک مرتبہ ان کی جوانی کو دیکھ لیا ہوتا، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کی زندگی کو دیکھ لیا ہوتا، تو جن حالات کا تجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا، ان حالات سے تجھے گزرنا نہ پڑتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ دیکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ، پروردگار عالم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے شرک اور کفر کی جو ہے اس غلاظت سے پاک رکھا، پروردگار عالم نے گناہوں سے صدیق اکبر کو پاک رکھا، آپ کو جو ہے پروردگار عالم نے بتوں کی پرستش سے پاک رکھا، آپ کو ہر اس چیز سے پاک رکھا کہ جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے حقیر و ذلیل سمجھنے لگے، جس کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے یہ کہتے نظر آئے جیسے کہ آج کل کے نوجوان ہم دیکھتے ہیں، آج کل کے بچے ہم دیکھتے ہیں، وہ گالی دے رہے ہیں، وہ ماں باپ کی سن نہیں رہے ہیں، لوگ دیکھتے اور کہتے ہیں کیسا بچہ ہے جو ماں باپ کی نہیں سنتا، کیسا بچہ ہے جو گالی بکتا ہے، کیسا بچہ ہے جو آنے جانے والے لوگوں کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، صدیق اکبر کا بچپن بھی دنیا نے دیکھا، صدیق اکبر کی جوانی بھی دنیا نے دیکھی، میرے رب نے ان کے بچپن کی بھی حفاظت فرمائی، میرے رب نے ان کی جوانی کی بھی حفاظت فرمائی۔ اللہ اللہ، اسلام ابھی آیا نہیں ہے، اسلام کا پیغام ابھی آیا نہیں ہے، پیغمبر اسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے رب کعبہ صدیق اکبر کے بچپن کی بھی حفاظت فرما رہا ہے، ان کی جوانی کی بھی حفاظت فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر کیوں کر کے، آخر کس وجہ سے؟ اللہ اللہ، اس وجہ سے کہ پروردگار عالم ابوبکر کو محمد عربی کا یار غار بنانے والا ہے، محمد عربی کا دوست بنانے والا ہے، محمد عربی کا ساتھی بنانے والا ہے، محمد عربی کا غمگسار بنانے والا ہے، محمد عربی کے ساتھ شب و روز گزارنے والا بنانے والا ہے۔ اللہ اللہ، صدیق اکبر کا بچپن محفوظ رہا، صدیق اکبر کی جوانی محفوظ رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب وہ وقت قریب آیا، صدیق اکبر کی جوانی جوش پر تھی، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم آقا نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوا اور وہ اسلام قبول کرتے نظر آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف اسلام
اسلام ہی قبول نہیں کیا بلکہ اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کیا، اسلام پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اللہ اکبر! کیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کو محفوظ رکھا تھا؟ کیا اس لیے کہ جوانی کو محفوظ رکھا تھا؟ کیا اس لیے کہ بتوں اور جو ہے مشرکوں کے بنائے ہوئے ہاتھوں کے بتوں اور جو ہے ان کے خداؤں کی پرستش سے رب نے محفوظ رکھا؟ کیا اس لیے؟ نہیں بلکہ اس لیے کہ مصطفیٰ سے محبت ہوئی، اس لیے کہ مصطفیٰ سے پیار ہوا، اس لیے کہ مصطفیٰ سے عشق ہوا۔ عشق مصطفیٰ میں سب قربان کیا، عشق مصطفیٰ میں سب قربان کیا، آقا کی محبت میں سب قربان کیا، آقا سے پیار کرتے تھے اس نے سب قربان کیا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! عزیزان ملت اسلامیہ، آقا سے پیار کا دم ہم بھی بھرتے ہیں، آقا سے محبت کا دم ہم بھی بھرتے ہیں، آقا کی محبت کا نعرہ ہم بھی مارتے ہیں، ہم بھی اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں یا آقا، ہم بھی اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے عاشق ہیں۔ لیکن میرے عزیز، کیا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کیا ہے؟ کیا کبھی اس بات پر سوچا ہے کہ محبت تو ابو بکر بھی کیا کرتے تھے، محبت تو صدیق اکبر بھی کرتے تھے، لیکن ان کی محبت میں اور میری محبت میں کیا فرق ہے؟ میں بھی محبت کا دعوے دار، صدیق اکبر بھی محبت کے دعوے دار۔ اللہ اللہ! عزیزان ملت اسلامیہ، جب محبت جو ہے دل میں پیوست ہو جاتی ہے مصطفیٰ کی، اور جب محبت کو سمجھتے ہوئے آدمی اس محبت کو دل میں اتار کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جس طرح چلا تھا اس طرح چلو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جس طرح بیٹھتا تھا اس طرح بیٹھو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جس طرح بولتا تھا اس طرح بولو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جو کرتا تھا وہی کرو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! صدیق اکبر نے یہی کیا، مصطفیٰ جیسے چلتے تھے وہ ویسے ہی چلے، مصطفیٰ جیسے بولتے تھے وہ ویسے ہی بولے، مصطفیٰ جیسے دیکھتے تھے وہ ویسے ہی دیکھنے لگے، مصطفیٰ جو کرتے تھے صدیق اکبر وہی کرنے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حد تو یہ ہوئی کہ صدیق اکبر نے ایک ایسا عمل کیا کہ رب کعبہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ صدیق اکبر نے جو عمل کیا ہے تم بھی اس پر عمل کرو، صدیق اکبر نے جو کیا ہے تم بھی کرو۔ یہ کیوں کر کے ہوا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا یہ سمجھتی ہوگی، دنیا یہ کہتی ہوگی کہ صدیق اکبر نے اسلام کی خاطر مال دیا اس لیے یہ ہوا، بلکہ عشق یہ کہتا ہے کہ نہیں، اسلام کی خاطر مال تو دینے والے اور بھی تھے، اسلام کے خاطر مال تو اوروں نے بھی دیا تھا، لیکن صدیق اکبر کے عشق کی وجہ سے یہ ہوا۔ صدیق اکبر جو عشق فرماتے تھے میرے مصطفیٰ سے، میرے رب کو وعدہ اتنی بھائی عشق مصطفیٰ کی جو صدیق اکبر فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! فرشتوں سے فرمایا میرے محبوب کے عاشق نے میرے محبوب کے فرمان پر اس کی محبت میں ڈوب کر اس کی محبت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لہذا اے فرشتوں آج ابو بکر جو عمل کر رہا ہے تمہیں بھی وہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر عشق پروان چڑھتا ہے، عشق سر چڑھ کر کے بولتا ہے، اور عشق تیرے وجود میں پیوست ہو کر تیرے کردار و عمل سے عشق پکارتا ہے کہ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، تو فرشتوں کو بھی وہی عمل کروایا جاتا ہے جو عاشق کرتا ہے۔ صدیق اکبر کی زندگی یہ بتا رہی ہے، صدیق اکبر کی زندگی یہ دکھا رہی ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، عشق کا دعویٰ ہمارا بھی ہے، محبت کا دعویٰ ہمارا بھی ہے، محبت کا دم ہم بھی بھرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی کوئی گناہ کو، کیا کبھی ہم نے کوئی غلطی کو، کیا کبھی ہم نے کسی کام کو عشق مصطفیٰ کی خاطر کیا ہے؟ اگر میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ اکبر، کبھی دل میں خیال آیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کا دل دکھتا ہوگا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہوگی؟ محبوب محب اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دیا کرتا۔ عاشق جس سے عشق کرتا ہے کبھی اسے ستایا نہیں کرتا، کبھی اسے تڑپایا نہیں کرتا، کبھی اس کی آنکھوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کبھی اس کے دل کو دکھاتا نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسا چاہنے والا ہے، لیکن یہ کیسا عاشق مصطفیٰ ہے، لیکن یہ کیسا نبی سے محبت کرنے والا ہے کہ ایک طرف نبی سے محبت کا دعویٰ ہے اور وہی دوسری طرف نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے، نبی کو جو ہے تکلیف دے رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، آقا کی نافرمانی کرتا ہے، آقا کی بات کے خلاف عمل کرتا ہے، آقا کے فرمان کے خلاف عمل کرتا ہے۔ اللہ اللہ! عزیزان ملت اسلامیہ، عاشق دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ، عاشق دیکھنا ہے تو فاروق اعظم
को देख, आशिक देखना है तो उस्मान गनी को देख, आशिक देखना है मौला अली को देख, आशिक देखना है सहाबा किराम को देख। अल्लाह अकबर, उनकी भी जवानी गुजरी है, उनका भी बुढ़ापा गुजरा है, उनका भी बचपन गुजरा है, लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया इश्क मुस्तफा में शर्मसार होकर के गुजरा है, इश्क मुस्तफा में डूब करके गुजरा है। और वही सच्चे आशिक थे, वही सच्चे मुहिब थे, वही सच्चे चाहने वाले थे। तेरा मेरा हाल तो ये है कि डॉक्टर इकबाल ने पहले ही कह दिया था, अल्लाह अकबर, क्या कह दिया था, आज तू भी मोहब्बत का दम भर रहा है, मैं भी मोहब्बत का दम भर रहा हूँ, सब मोहब्बत का दम भर रहे हैं। ये सिर्फ दम है, हकीकत में कुछ नहीं है। इसीलिए फरमाया कि रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। रस्मी तौर पर हम कह देते हैं, रस्मी तौर पर हम कह देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि मुस्तफा से मोहब्बत करता हूँ, मुस्तफा से मोहब्बत करता हूँ, मुस्तफा से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हकीकी माना में मेरे अजीज मुस्तफा से तो मोहब्बत करता ही कहा है। अगर मुस्तफा से मोहब्बत करता तो मस्जिद ये ईरान न होती, मुस्तफा से मोहब्बत करता तो चौराहे आबाद न होते, मुस्तफा से मोहब्बत करता, मुस्तफा से मोहब्बत करता तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आज तेरा जो लिबास है, आज तेरे जो आदत अखबार है वो ना होते। इसलिए कि मेरे मुस्तफा करीम रहीम आका ने इरशाद फरमाया, मोहब्बत का तकाजा क्या है, आका इरशाद फरमाते हैं, जिस बात का तू दावा कर रहा है, जिस बात का तू ऐलान कर रहा है, ऐ सुन्नी बता तो सही मोहब्बत का ऐलान करता है या नहीं कहे, ऐ सुन्नी बता तो सही मोहब्बत का इकरार करता है या नहीं करता, ऐ सुन्नी जरा ये अपने दिल पे हाथ रख के तो देख, आशिक मुस्तफा होने का नारा लगाता है या नहीं। अल्लाह अकबर, तो हाँ हाँ, हर सुन्नी कहेगा कि हाँ मैं लगाता हूँ, हाँ मैं लगाता हूँ। तो मेरे मुस्तफा का फरमान सुन और अपने नारे पर गौर कर और अपने आदत व अखबार को देख। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जो जिससे मोहब्बत करता है, वो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके तरीके पर अमल भी करता है, जिस बात का दावा करता है, जिस बात का इकरार करता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस का मौक़ूफ़ है, जिस बात का दावा कर रहा है, जिस बात का इकरार कर रहा है, आका फरमाते हैं, जिस बात का आदमी दावा करे तो उसके चेहरे को देखो, उसके चेहरे से उसके दावे का जो है तो इजहार नजर आना चाहिए। जिस बात का दावा कर रहा है चेहरा बताएगा कि इसके दावे में ये सच्चा है या नहीं है। अगर दावा इश्क़ मुस्तफा का है तो चेहरा बताएगा ये आशिक है या नहीं है। चेहरे पे अगर दाढ़ी है तो समझ जाओ आशिक है, नमाजों को अगर जाता है तो समझ जाओ आशिक है, इस्लामी लिबास अगर पहना है तो समझ जाओ आशिक है। इसलिए कि आका ने इरशाद फरमाया, जिस बात का दावा कर रहा है वो दावा उसके चेहरे से जाहिर होता है। अल्लाह अकबर। और आगे फरमाते हैं मेरे मुस्तफा, जिस बात का दावा कर रहा है उस बात का इकरार, उस बात का इजहार तेरे किरदार और अमल से होना चाहिए, तेरे आदत और अतवार से होना चाहिए। तेरा लिबास जो है तेरे दावे की दलील बनकर के सामने आएगा, तेरा किरदार तेरे दावे की दलील बनकर के सामने आएगा। अगर झूठ बोलता है, अगर ज़िना करता है, वालिदैन को तकलीफ देता है, रास्ते का हक अदा नहीं करता, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हरामो हलाल में तमीज नहीं करता, गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, फरमाने मुस्तफा के मुताबिक वो दूसरा और कुछ तो हो सकता है, लेकिन आशिक मुस्तफा हरगिज नहीं हो सकता। आशिक मुस्तफा की ये शान ही नहीं है, आशिक मुस्तफा का ये किरदार ही नहीं है। आशिक मुस्तफा अगर देखना हो तो सिद्दीक़ अकबर को देखो, सब कुछ तर्क कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, या रसूलल्लाह आपके लिए, या रसूलल्लाह आपके लिए, या रसूलल्लाह आपके लिए। हत्ता कि जब जान की भी बात आई, अरे हमारी जान की अगर बात आ जाए, हमारी जान की अगर बात आ जाए तो हम सब कुछ छोड़ करके भाग जाएंगे, हम सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे। सिर्फ ज़बानी करार है कि जान दे दूंगा नामुसे रिसालत के लिए, सब कुछ कुर्बान कर दूंगा नामुसे रिसालत के लिए, लेकिन जब वक्त आता है नजर ही नहीं आता, जब वक्त आता है तो गायब। क्यों? अरे नहीं, बाल बच्चों का डर है, बीवी का डर है, माल का डर है, दुकान का डर है, क्या होगा, मेरी दुकान बर्बाद हो जाएगी, मेरा माल बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन सहाबा ने ये कभी नहीं सोचा था, सहाबा ने ये कभी नहीं चाहा था कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माल का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। नबी की मोहब्बत में जान देने की बारी आई तो सहाबा ने ये ना देखा कि मेरे बाप क्या होगा, वो जान जो है जाने अपनी के सुपुर्द करते नजर आए। इसीलिए तो इरशाद फरमाया गया कि हुस्न यूसुफ पे कटी
मिस्र में अंगुष्ठ जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान अरब। वो मर्दान अरब कौन है? वो मर्दान अरब सिद्दीक अकबर है। वो मर्दान अरब कौन है? फारूक आजम है। सहाबा किराम की जमात है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उन्होंने नामों से इस मुस्तफा की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। लेकिन मेरे अजीज, मैं वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। अरे उन्होंने सर कुर्बान किया, मैं अपना माल कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, मैं थोड़ा वक्त देने के लिए तैयार नहीं। क्या आज भी वो नौजवान ना होंगे जिनको जो है दावत दी गई थी जलसे की? आज भी वो होटलों में बैठे होंगे, चौराहों पर बैठे होंगे, कहीं बैठकर गपशप लड़ा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के नाम पे बुलाया गया, सिद्दीक अकबर के नाम पे बुलाया गया, दाता गरीब नवाज के नाम पे बुलाया गया, इस्लाम के नाम पे बुलाया गया, आते नजर नहीं आए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही रविश अगर हमारी रही कि मुस्तफा के नाम पर हमें बुलाया जाता रहा और हम गैर हाजिर रहे, तो याद रखो, हाँ शरई मजबूरी हो तो बात अलग है, हाँ शरई उज़्र हो तो बात अलग है, लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमारे किरदार और अमल से, हमारे आदत और सवाल से इश्क मुस्तफा छलकता नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी हम इश्क के दावेदार हैं, फिर भी हम मोहब्बत का दम भरते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये दम हमें ले जाएगा जरूर। कहाँ ले जाएगा? ये दम भरना हमें ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वहां ले जाएगा कि जहां कोई पूछने वाला ना होगा, वहां ले जाएगा जहां कोई तुझे जो है संभालने वाला ना होगा, वहां ले जाएगा जहां तुझे कोई सहारा देने वाला ना होगा, कोई ना होगा, सिर्फ होगा तो मेरा मुस्तफा होगा, होगा तो मेरा नबी होगा, होगा तो मेरा आका होगा। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े प्यारे मुस्तफा के आशिक दुनिया जिनके इश्क का नारा लगाती है और दुनिया जिन्हें सच्चा आशिक रसूल कहती है, वो आशिक अल्लाह अकबर, वो आशिक प्यारे मुस्तफा जिनको दुनिया इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला के नाम से जानती है। अरे जिनके हवाले से तुम कहते हो इश्क मोहब्बत आला हजरत अल्लाह अकबर, वो आशिक मुस्तफा क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं कि जब तू जाएगा जहां कोई ना होगा, अरे जिसके लिए तूने दुनिया में सब कुछ किया, जिसके लिए तूने दुनिया में सब कुछ किया, बाप के लिए, बीवी के लिए, बेटी के लिए, माँ के लिए, सबके लिए तूने किया, लेकिन उन सब ने तुझे अंधेरे गड्ढे के अंदर छोड़ करके आ गए। अब न वहां बीवी है, न वहां भाई है, न वहां दोस्त है, न वहां बाप है, न वहां कोई जो है बात करने वाला है। अल्लाह अकबर। आने वाला है तो मेरा आका आने वाला है, आने वाले हैं तो मुस्तफा आने वाले हैं। तो वहां मेरे इमाम ने क्या अर्ज किया? अल्लाह अकबर। तो अर्ज करते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है, कि सख्त मुश्किल जवाब में है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हमारा क्या हाल है, हमारी क्या सोच है? एक जलसे में हम चले गए, वहां पर हमने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के नारे लगा दिए, इश्क व मोहब्बत के नारे लगा दिए, गरीब नवाज की शान सुन ली, गरीब नवाज की करामात सुन ली, तो क्या हम जन्नती हो गए? क्या हमें परवाना मिल गया? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नहीं नहीं। जब तक तू अपनी रविश को न बदलेगा, जब तक तू अपनी आदत और अत्वार को न बदलेगा, जब तक तू अपनी जिंदगी को न बदलेगा और जिस बात का दावा करता है अपने दावे पर खड़ा न उतरेगा, उस वक्त तक तेरा कोई पुरसान हाल नहीं होगा। इसी तरह तुझ पर सारी वो जामिल बादशाह मुसल्लत किया जाता रहेगा, इसी तरह तेरे ऊपर जो है परेशानी और मुश्किलों के बादल उमड़ करके आते जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसीलिए तो फरमाया ना कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। क्या बर्बादी? किस चीज की बर्बादी? मुस्तफा के तरीके को छोड़ना तेरे माल की भी बर्बादी है, मुस्तफा के तरीके को छोड़ना तेरे आल औलाद की भी बर्बादी है, मुस्तफा के तरीके को छोड़ना तेरी दुनिया की भी बर्बादी है, मुस्तफा के तरीके को छोड़ना तेरी कब्र की भी बर्बादी है, मुस्तफा के तरीके को छोड़ना तेरे हश्र की भी बर्बादी है, और मुस्तफा के तरीके को छोड़ना तेरी जन्नत की भी बर्बादी है। अल्लाह अल्लाह। ए अजीज, जान और आगा हो। अरे जब तुझे बताया जाए कि कारोबार बर्बाद होने वाला है, अगर तुझे बताया जाए तेरा घर बर्बाद होने वाला है, अरे कारोबार का बर्बाद ना हो, कारोबार खत्म ना हो, घर खत्म ना हो,
گھر برباد نہ ہو، اس کے لیے تو پہلے سے تیاری کرنے میں لگ جائے گا. ارے کچھ دن کے بعد میرا گھر لٹ جائے گا، کچھ دن کے بعد میرا گھر برباد ہو جائے گا، کچھ دن کے بعد میرا کاروبار برباد ہو جائے گا. کہیں دوستوں کے پاس جاتا نظر آئے گا، اے دوست کاروبار کیسے بچاؤں. کہیں کسی مولانا کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتا نظر آئے گا، مولانا کاروبار بچ جائے برباد نہ ہو، کوئی تعویذ کیا کوئی وظیفہ عطا فرما دیجئے. ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کاروبار بچ جائے، گھر بچ جائے، آل اولاد بچ جائے. میرے عزیز یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے نا. تیرا کاروبار تیرے ساتھ نہیں آنے والا ہے، تیرا گھر تیرے ساتھ نہیں آنے والا ہے. جو کمایا تھا یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا. تو تنہا آیا تھا اور تنہا ہی جانے والا ہے، کوئی ساتھ لے جانے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو جو ختم ہونے والی چیز ہے، جو فنا ہونے والی چیز ہے، ارے اس کے پیچھے پڑا ہے، اس کو بچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. اور جو باقی رہنے والی تیری آخرت کی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، ارے وہ تیری زندگی برباد ہو رہی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ تیری زندگی خراب ہو رہی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اس زندگی کے بارے میں تو نے کبھی سوچا ہی نہیں. اے نوجوان، اس زندگی کے بارے میں تو نے تصور کیا ہی نہیں. ارے اس زندگی کو بچانے کی فکر کی صدیق اکبر نے، اس زندگی کو بچانے کی فکر کی غریب نواز نے، اس زندگی کو بچانے کی فکر کی صحابہ کرام نے، اور انہوں نے حقیقت میں بچایا بھی ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کو بچانا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، تو ہمیں صدیق اکبر کے طریقے پہ چلنا ہوگا، ہمیں غریب نواز کے طریقے پہ چلنا ہوگا. اللہ اکبر. صدیق اکبر کا طریقہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کا طریقہ یہ ہے میرے عزیز، مصطفیٰ کی محبت کے آڑے جو آؤ اسے فنا کر دو. مصطفیٰ کی محبت کے آڑے جو آئے اسے دل سے نکال دے، مٹھا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حتیٰ کہ اپنے سب سے عزیز چیز مصطفیٰ کی محبت کے آڑے آئے اسے بھی اپنے سے جدا کر دے. محبت رسول کے آڑے کوئی نہیں آنا چاہیے. یہ صدیق اکبر کا پیغام ہے، یہ شان صدیقی ہے. آپ کے فرزند ایک مرتبہ دوران گفتگو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ بابا جان، ایک جنگ کے دوران جب وہ اسلام نہیں لائے تھے ان کے فرزند، ایک جنگ کے دوران بابا جان بار بار آپ میری تلوار کی زد میں آ جایا کرتے، اور میں اس لیے آپ پر تلوار کا وار نہیں کرتا کہ آپ میرے ابا ہیں، میں اس لیے آپ کو نہیں مارتا کہ آپ میرے ابا ہیں، میں بار بار اپنی تلوار کو روک لیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو بیٹے کا جواب تھا. باپ نے جواب دیا، بیٹا میرے مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ آیا تھا، مصطفیٰ کے حوالے سے دل میں خطورت لے کے تو آیا تھا. اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو ابو بکر یہ نہ دیکھتا کہ بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ میرے نبی کے خلاف آیا ہے، تلوار چلا دیتا، تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. سبحان اللہ. کون سا باپ ہے آج جو نبی کی محبت میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ ارے بات آئے گی تو باپ کہے گا نہیں مولانا کچھ اور راستہ ہو تو بتاؤ نا، مولانا کچھ اور راستہ ہو تو بتاؤ نا. مال چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف دنیا 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 کہہ کر تو زندگی بسر کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے. قبر میں یہ دنیا نہیں آئے گی، قبر میں یہ مال نہیں آئے گا. ارے تیرا وہ لباس جس میں جیب ہوتی تھی نا، ٹھوس ٹھوس کر کے پیسے تو بھرتا تھا نا جس میں، اللہ اکبر، تیرا وہ جیب والا لباس بھی اتار لیا جائے گا اور برہنہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر تجھے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر کے آ جائیں گے. کوئی کھانا نہیں رکھا جائے گا، کوئی مال نہیں رکھا جائے گا، کہ کوئی پیسہ نہیں رکھا جائے گا کہ خرچ کر لاکھوں کا بنگلہ بنایا، لاکھوں کا بینک بیلنس کیا، اب تیرا نہ رہا، تیرے بعد دوسروں کا ہو گیا، وہ اس پر عیش کر رہے ہیں، تجھ سے ملاقات کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو تنہا وہاں ہے. اللہ اکبر. اور تیری تنہائی کو دور کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ ارے جو آ رہا ہے اس کے لیے تو نے کیا کیا؟ جو آنے والا ہے اس کی خاطر تو نے کیا کیا؟ جو آنے والا ہے. اللہ اکبر. صرف زبانی ہم کہہ دیتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے آقا تشریف لانے والے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں میرے آقا آنے والے ہیں. آئیں گے نا آقا تو میں دیکھ لوں گا نا منکر نکیر کیا کہتے ہیں، آئیں گے آقا تو قبر منور ہو جائیں گی نا. میرے عزیز میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، قبر اس کی منور ہوگی جس نے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، قبر اس کی منور ہوگی جس نے مصطفیٰ کے دل کو سکون عطا کیا ہے، قبر اس کی منور ہوگی جس نے
مصطفیٰ کی خاطر گناہوں کو ترک کیا ہے قبر اس کی منور ہوگی جس نے محبت مصطفیٰ کی خاطر اپنے رب کو راضی کرنے میں زندگی گزاری ہے. اللہ اکبر. جو بے نمازی ہے اس کی قبر منور نہیں ہونے والی ہے. جو مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے اس کی قبر منور ہونے والی نہیں ہے. اس کی قبر میں تاحجر چشمے نہیں لہرائیں گے بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. عذاب کے فرشتے آئیں گے, حشرات العرض تیرے بدن کو کھائیں گے اور تجھے ناپید کر دیں گے. تیرے بدن کو, تیرے وجود کو مٹی کھا کھا کر کے اپنے دامن میں لے لیں گی. کل تک وہی چہرے والا, کل تک وہی بدن والا, کل تک وہی خوبصورت حسین و جمیل دکھنے والا آج حشرات العرض کی غذا بن گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیوں کر کے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ اللہ اللہ. یہ اس لیے ہوا کہ صدیق اکبر کی صرف محبت کا دم بھرا, غریب نواز کی صرف محبت کا دم بھرا, لیکن ان کے طریقے پر چلتا نظر نہیں آیا. آقا کی محبت کا دم بھرا, آقا کے طریقے کو زندہ کرتا نظر نہیں آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جو نمازی ہوگا, جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہوگا, جو پیارے مصطفیٰ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے والا ہوگا, جب اسے قبر میں لٹایا جائے گا نا, اللہ اکبر, قبر میں نور ہی نور ہوگا. منکر نکیر محبت سے سوال کریں گے, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے, آقا کو دیکھ کر خوش ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے لیے تا حشر چشمے لہرائیں گے قبر میں جو مصطفیٰ کا وفادار ہوگا. لہذا عزیزان ملت اسلامیہ, موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو اور زندگی کی تیاری کر لو. ارے اس زندگی کی تیاری کی معین الدین حسن سنجری چشتی علیہ الرحمہ نے تو آج رہتی دنیا تک, قیامت تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا. اپنی آخرت کی فکر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ارے وہ پنچکی, اللہ اکبر, جو آپ کو ورثے میں ملی تھی, جس پر آپ کا گھر چلا کرتا تھا, جسے آپ جو ہے, جس سے اور وہ باغ جو آپ کو ملا تھا, جس کے پھلوں کو بیچ بیچ کر غریب نواز اپنا گزارا کرتے تھے, اپنا گھر چلایا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عمر کیا تھی عزیزوں, عمر کیا تھی؟ 14 یا 16 سال کے میرے غریب نواز تھے. نوجوانی کی ابتدا تھی, جوانی کی شروعات تھی. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک مرتبہ غریب نواز اپنے باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنچکی کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نحیف ضعیف آدمی, ایک بوڑھے آدمی باغ میں آ رہے ہیں. اللہ اکبر. باغ میں آئے اور بیٹھے, اور جب وہ بیٹھے تو غریب نواز نے, انگور کا باغیچہ تھا, اور غریب نواز نے انگور کا جو ہے ایک گچھا لیا اور ان کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ بھائی بزرگ یہ تناول فرمائے, یہ کھائے. ان بزرگ نے انگور کھائے. اللہ اکبر. دل کو ٹھنڈک پہنچی اور اپنی جھولی میں سے ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے خود چبایا اور چبا کر کے کہا کہ اب تم کھاؤ. اللہ اکبر. میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں, روٹی کا ٹکڑا چبانے سے پہلے میری حالت کچھ اور تھی. جیسے ہی میں نے ان کا جھوٹا روٹی کا ٹکڑا چبایا, اللہ اکبر اللہ اکبر, دنیا کی ساری محبتیں میرے دل سے جدا ہوئی. میں نے رب کی بارگاہ میں, رب کی خاطر, رب کی راہ میں نے اپنی پنچکی کو قربان کر دیا, میں نے اپنے باغیچے کو قربان کر دیا. اسے بیچ بچار کر میں نے سب مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اسی عمر سے میں نکل گیا. اللہ اکبر. اللہ کی رضا کی تلاش میں, اللہ کی رضا کی خاطر نکل گیا, نبی کی محبت کی خاطر نکل گیا. اس جو ہے شخص کے اس ایک لقمے نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا. اللہ اکبر. وہ شخص جو ہے بڑے اس دور کے مخزوم اور بڑے باکمال شخص تھے, حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. دل کی دنیا بدلی, سب کچھ قربان کیا. ارے میرے غوث پاک کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ غوث پاک کھیل کے لیے جانوروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, جانوروں کے پیچھے جا رہے ہیں. نوجوانی کا عالم ہے, یہی عمر تقریباً لگ بھگ ہے. اللہ اکبر. ایک جانور پیچھے پلٹ کر کے کہتا ہے, اے عبد القادر تجھے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, اے عبد القادر تجھے ہمارے ساتھ جو ہے مستی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تیری پیدائش کا مقصد تو کچھ اور ہے, تیری پیدا کرنے کا مقصد تو کچھ اور ہے, تجھے بھیجے جانے کا مقصد تو کچھ اور ہے. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جانور کی گفتگو سن کر کے میرے دل کی دنیا بدلی اور میں نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل گیا, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل گیا, دعوت و تبلیغ کے لیے نکل گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, 14 سال کے غریب نواز جب اپنے گھر سے نکلے ہیں, کبھی خراسان کا سفر کیا ہے, کبھی سیستان کا سفر کیا ہے, کبھی سمرقند کا سفر کیا ہے, کبھی بخارا کا سفر کیا ہے. لاتعداد آپ کے استاد گزرے ہیں, لاتعداد آپ نے مشائخین سے علم حاصل کیا ہے, بغداد کا سفر کیا ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت
سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آپ نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری زندگی غریب نواز کی، پوری جوانی غریب نواز کی دین مدین کی خدمات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف نمازوں ہی کے ذریعے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مجاہدات کے ذریعے بھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، تنہائیوں میں رہ کر بھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اللہ اکبر، غاروں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق 22 سال تک میرے غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، ان کے ساتھ آدھی دنیا کا آپ نے سفر کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم بھی غریب نواز کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم بھی غریب نواز کو چاہنے والے ہیں، ہم بھی غریب نواز کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے غریب نواز نے 22 سال دیے دین کی خاطر، کیا ہم نے کبھی 22 دن بھی دیے ہیں دین کی خاطر؟ کیا ہم نے کبھی 22 گھنٹے بھی دیے ہیں اسلام کی خاطر؟ ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے، کیا ہم نے 22 منٹ بھی دیے ہیں کبھی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر نہیں دیے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف یہ محبت کا نعرہ جو ہے یہ نعرہ ہی ہے بس، اس نعرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم سچے عاشق غریب نواز بنتے نظر آئیں؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم سچے عاشق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بنتے نظر آئیں؟ ہمیں کیا ایسا کام کرنا ہوگا جس سے دنیا یہ کہے، سب یہ کہے، پروردگار یہ کہے کہ میرے محبوب کا یہ امتی، میرے محبوب کا یہ چاہنے والا، میرے محبوب کا یہ عاشق؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے زیادہ تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، بس تجھے اتنا کرنا ہے، بس تجھے ایک کام پر عمل کرنا ہے، بس تجھے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، میرے مصطفیٰ کے شب و روز کو دیکھنا ہے۔ ارے نیند میں سے تو بھی جاگتا ہے، میرے مصطفیٰ بھی جاگتے تھے۔ اللہ اکبر، کاروبار کے لیے تو بھی جاتا ہے، میرے مصطفیٰ بھی جاتے تھے۔ اللہ اکبر، تو بھی شادی شدہ زندگی گزارتا ہے، میرے مصطفیٰ نے بھی گزاری ہے۔ تو بھی بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، میرے مصطفیٰ نے بھی گزاری ہے۔ اے عزیز، تو بھی دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا ہے، میرے مصطفیٰ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تجھے صرف اتنا کرنا ہوگا کہ میرے مصطفیٰ جب صبح میں اٹھتے تو کس انداز سے اٹھتے تھے، میرے مصطفیٰ اٹھنے کے بعد کیا کرتے تھے، تو میں بھی اسی انداز سے اٹھوں گا، اور میرے آقا جو کرتے تھے میں بھی وہی کروں گا۔ میرے آقا جب گھر سے نکلتے تھے تو کیا کرتے تھے، میں بھی میرے آقا کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلوں گا۔ کاروبار میرے آقا کس طرح کرتے تھے اور کاروبار کس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، میں بھی اسی طرح کاروبار کروں گا۔ میرے آقا اپنے بچوں کی پرورش کس طرح فرماتے تھے، میں بھی اسی طرح اپنے بچوں کی پرورش کروں گا۔ میرے آقا نے اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح ویوہار کیا ہے، دوستوں کے ساتھ کس طرح گفتگو فرماتے تھے میرے آقا، اور کیسے دوست میرے آقا کے رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے نوجوانوں، یاد رکھو، تیری اس جوانی کے حوالے سے بروز حشر پوچھا جائے گا۔ ایک جوان کو رب کعبہ اس وقت تک جنت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہیں دے گا جب تک کہ اس کی جوانی کا حساب اس سے نہ لے لیا جائے۔ رب کعبہ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تجھے جوانی جیسی حسین نعمت عطا کی تھی، میں نے تجھے جوانی جیسی بہترین چیز عطا کی تھی، تجھے میں نے حسین و خوبصورت جاہ و جلال و جمال والا تجھے بنایا تھا، میں نے سب کچھ تجھے دیا، میرے محبوب کا امتی تجھے بنایا۔ لیکن بتا تو صحیح اے جوان، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اور جوانی میں جو مال کمایا اس مال کو کہاں خرچ کیا، اور جو علم تو نے حاصل کیا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ اللہ اکبر، یہ تینوں سوالات جوانی سے متعلق ہیں۔ مال بھی آدمی جوانی میں کماتا ہے، علم بھی آدمی جوانی میں حاصل کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کعبہ ان سوالات کے جوابات دیے بنا جب تک وہ نہ دے گا اسے جنت کا پروانہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر تیری جوانی چوراہوں پر گزری ہوگی، اگر تیری جوانی ہوٹلوں میں گزری ہوگی، اگر تیری جوانی کلبوں میں گزری ہوگی، اگر تیری جوانی تھیٹروں میں گزری ہوگی، اگر تیری جوانی گالی گلوچ دیتے ہوئے گزری ہوگی، اگر تیری جوانی فاحشہ عورتوں کے پاس گزری ہوگی، اگر تیری جوانی نوجوان آوارہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گزری ہوگی، تو عزیزان ملت اسلامیہ وہاں کیا جواب دے گا؟ یہی کہے گا صرف ہائے ہائے میرے اللہ میں نہیں جانتا، ہائے ہائے میرے اللہ مجھے معاف فرما، ہائے ہائے میرے اللہ۔ لیکن تیری ہائے ہائے اس وقت کام نہیں آئے گی، تیری ہائے ہائے اس وقت کام نہیں آئے گی۔ لہذا وقت ہے، حالات ہے، تقاضا ہے، اور یہی تقاضا ہے ایک نوجوان کا کہ اپنی جوانی کو وہ اس طرح گزارے، اپنی جوانی کو، اپنے کردار و عمل کو اس طرح وہ ادا کرے جس طرح میرے محبوب کے صحابہ نے کیا ہے، جس طرح میرے آقا نے کیا ہے۔ دوستی کی تو کیسے سے کی؟ صدیق اکبر نے دوستی کی تو محمد عربی سے، محمد عربی
نے دوستی کی ابوبکر صدیق سے, اللہ اکبر, فاروق اعظم سے, عثمان غنی سے, یہ آپس میں دوست. ارے تو دیکھ تیرا دوست کون ہے, تیرا دوست کہیں بے نمازی تو نہیں, تیرا دوست کہیں جواری تو نہیں, تیرا دوست کہیں شرابی تو نہیں, تیرا دوست کہیں کبابی تو نہیں. یہ دوستی ہے جس کے حوالے سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوست دوست کے دل پر ہوتا ہے, دوست دوست کے طریقے پر ہوتا ہے, دوست دوست کے عادت و اخبار پر ہوتا ہے. نوجوانوں کی جوانی اس لیے بھی برباد ہو رہی ہے کہ انہوں نے غلط سنگت کو اختیار کیا ہے. نوجوانوں کی جوانی اس لیے بھی برباد ہو رہی ہے کہ انہوں نے آوارہ دوستوں کو اپنایا ہے. ارے دوست بنانا ہے تو امام صاحب کو بناؤ, دوست بنانا ہے تو مفتی صاحب کو بناؤ, دوست بنانا ہے تو سید تبسم صاحب کو بناؤ, دوست بنانا ہے تو علماء کو بناؤ, دوست بنانا ہے تو نمازیوں کو بناؤ. دوستی کرنی ہے تو نمازیوں سے کرو, روزہ داروں سے کرو, نیکوکار لوگوں سے کرو, کیونکہ یہی دوستی ہے جو تجھے جنت میں بھی لے جائے گی, اور یہی دوستی ہے جو تجھے دوزخ میں بھی لے جائے گی. لہذا نوجوان اگر چاہتا ہے کہ دعوت و دین کے لیے میرا کردار کیا ہونا چاہیے, میرے اخلاق, میرے عادت ہو, میرا جو ہے اس میں کیا رول ہونا چاہیے, میرے عزیز بالکل تیرا رول ہو سکتا ہے, بالکل تو دعوت و تبلیغ کے اندر تیرا رول ادا کر سکتا ہے, بالکل تجھے اس کی اجازت ہے, بالکل تجھ سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا. لیکن میرے عزیز کیا تو نماز کو ترک کر کے یہ رول ادا کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کو ترک کر کے یہ رول ادا کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے رول ادا کرنا چاہتا ہے؟ میرا عزیز تیرا رول تو ادا ہو جائے گا. ارے تو مال کے ذریعے بھی تبلیغ کر سکتا ہے. اگر تو بے نمازی ہے, تو نے مال دیا تو اس کے ذریعے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے. اگر تو بے نمازی ہے, تو نے اپنی گاڑی دے دی کسی عالم کو لانے کے لیے, اس کے لیے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے. لیکن کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ نماز کو ترک کر کے تو نے تیرے اس تبلیغ کے کام کو جو تو نے کیا تھا تو نے پسے پشت ڈال دیا, اب اس کا ثواب تجھے نہیں ملنے والا ہے, اب اس کا تجھے بدل نہیں ملنے والا ہے. کیوں نہیں ملنے والا ہے؟ تو نے تبلیغ تو کی تھی ضرور, اس کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھا تو ضرور گیا تھا, لیکن نمازوں کو ترک کر کے تو نے اسے گوا دیا, روزوں کو چھوڑ کے تو نے اسے گوا دیا. لہذا تو جو محنت کرتا ہے, تو جو مشقت کرتا ہے, اس جلسے کو سجانے میں بہت سے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے آج کچھ وقت کی نمازیں ترک کی ہوگی. اس جلسے کو سجانے ہوئے, اس جلسے میں پیسہ لگانے میں وہ بھی ہوں گے جن سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا ہوگا. تو میرے عزیز جو ہو چکا, رب کی بارگاہ میں توبہ کر. اب اس جلسے کو تو نے سجایا, بیانات تو نے سنے, اور تو نے اس محفل کو سجایا, اس کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دیا گیا, اس کا ثواب تیرے نام اعمال میں رجسٹر کر دیا گیا, اس تبلیغ کا صلہ تیرے رجسٹر میں تجھے عطا کر دیا گیا. لیکن جب کل صبح کا سورج نمودار ہوگا, جب صبح کا مؤذن فجر کی اذان دے گا, تو اذان کی آواز سن کر اے اس محفل کو سجانے والے, اے اس تبلیغ کے کام میں حصہ لینے والے, اے اس دعوت کے کام میں حصہ لینے والے, اگرچہ تو نے پہلے نمازوں کو ترک کیا ہوا تھا, اگرچہ تو بے نمازی تھا, باشرانہ تھا, لیکن آج تو نے یہ کام کیا, تیرے نام اعمال میں اس کام کا ثواب لکھ دیا گیا, اس کا ثواب لکھ دیا گیا, اس کا بدل تجھے ملے گا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, جب صبح میں مؤذن اذان دے رہا ہو تو اس وقت اس کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے کامیابی کی طرف جب وہ بلا رہا ہے تو چلا جا, محبت مصطفیٰ کی طرف بلا رہا ہے چلا جا, محبت رسول کی طرف بلا رہا ہے چلا جا, جنت کی طرف بلا رہا ہے چلا جا. اور جب تو نے آباد کیا مسجد کو تو اللہ اکبر تیرے رجسٹر میں لکھا ہوا پکا کر دیا جائے گا, اور بروز حشر اس کا اجر و ثواب, اس کا بدل تجھے عطا کیا جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی کہ جو کیا ہے اس کو سنبھال. مال کو کیسے سنبھالتا ہے, پیسے کو کیسے سنبھالتا ہے؟ ارے ایسے سنبھالتا ہے کہ بڑے بڑے ایسے بینک تلاش کرتا ہے, اس میں لاکر تلاش کرتا ہے کہ چوری سے بچ جائے. بینک بھی ایسا تلاش کرتا ہے کہ جو نامچین بینک ہو, مشہور بینک ہو, اگر گھاٹا بھی ہو جائے تو میرا مال کہیں ضائع نہ ہو. اللہ اکبر. اپنے اس دنیاوی مال کی حفاظت کے لیے تو نے بینک کی تجوریوں کو آباد کیا ہے, اپنے مال کی حفاظت کے لیے تو نے سونا خریدا, سب کچھ خریدا, اور اسے جو ہے تو نے تجوری کے اندر بند کر کے رکھا کہ کہیں چوری نہ ہو جائے, کہیں ڈاکہ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. تیرا وہ بیش قیمتی مال, تیرا وہ بیش قیمتی سرمایہ تو نے جو ایسے اجلاس کو جو ہے بروئے کار لا کر کے حاصل کیا, تو نے نیکیوں پر عمل کر کے جس بیش بہا خزانے کو, جس سرمایہ کو تو نے حاصل کیا, اس کی حفاظت کے لیے تو نے کیا کیا, اس کی حفاظت کے لیے کون سی تجوری تو نے بنائی ہے, اس کی حفاظت کے لیے کون سی تجوری کا تو نے انتخاب کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ کی تجوری. اللہ اکبر. اور نمازوں کے لاکر سے اپنے اس بہترین سرمایہ کو سنبھالو, اس کی حفاظت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر تمہارے اس خزانے کی کوئی تجوری نہ ہو,
اس खजाने के लिए कोई जगह ना हो, ये खजाना पड़ा हुआ रहे। और एक चोर रोजाना घूमता फिरता है गलियों में, एक चोर रोजाना घूमता फिरता है मार्केट में, वो तेरे घर में भी रोजाना आता है, वो तेरे सहन और फिक्र में भी रोजाना आता है, वो रोजाना तलाश करता है कि किसके पास तिजोरी नहीं है, किसके पास जो है सरमाया तो है लेकिन छुपाने की जगह नहीं है, बेहतरीन जगह नहीं है, अपने माल को संभालने की जगह नहीं है। उस चोर की आदत यही है कि वो लोगों के इस सरमाए को, बेशकीमती सरमाए को, कैसा सरमाया, अरे तेरा दुनियावी माल तेरी सिर्फ 30-40 जिंदगी को बेहतर बना सकता है, लेकिन तेरी नेकियों का ये सरमाया कभी ना खत्म होने वाली आखिरत की उस जिंदगी को बेहतर बनाने वाला है। जितना सरमाया तेरे पास होगा ना, जन्नत में उतना ही बड़ा महल होगा। जितना सरमाया तेरे पास होगा ना, उतनी ही ज्यादा हौरें तुझे अता की जाएगी। जितना सरमाया तेरे पास होगा, जन्नत में उतनी ज्यादा जमीन तुझे अता की जाएगी। और सबसे बड़ी बात मेरे अजीज, सबसे अहम बात मेरे अजीज, अल्लाह अकबर, जितना नेकियों का सरमाया तेरे पास होगा, जितना खजाना, जितना दौलतमंद तू जन्नत में होगा, मुस्तफा के उतने ही तू करीब होगा, मुस्तफा के उतने ही करीब होगा। जितना करोड़पति होगा, मेरे मुस्तफा के उतने कदमों के करीब होगा। अल्लाह अकबर। और जो गरीब होगा ना, वो उतनी ही दूर रहेगा। तुम कहोगे गरीब, हाँ, जो नेकियों से गरीब होगा, जो है प्यारे आका तस्लीम की सुन्नतों से गरीब होगा। गरीब से मुराद नेकियां उसके पास ज्यादा नहीं, आका की सुन्नतें ज्यादा नहीं, नमाज ज्यादा नहीं, कम कमाया था, जन्नत तो मिल जाएगी, लेकिन मेरे अजीज जन्नत की वो नियामत है, वो सबसे बड़ी नियामत जो मुस्तफा का पड़ोस है, मुस्तफा का कुर्ब है, वो तुझे मैसर नहीं आएगा। वो कहां से मैसर आ सकता है? जो सरमाया तूने कमाया, जो नेकियां तूने कमाई, उसकी हिफाजत कर। चोर रोजाना फिर रहा है, चोर रोजाना आ रहा है, अल्लाह अकबर। और उस चोर ने क्या किया है? उस चोर ने एक चीज तेरे सामने रख दी। देखो चोर कभी कभी जो है ऐसी चीज सामने रख देता है कि आदमी उस चीज को देखने में मगन, उस चीज को देखने में आदमी लग जाता है और अपने असली की तरफ से उसकी निगाह हट जाती है। और जैसे ही असली की तरफ से उसकी निगाह हटी तो चोर उस पर लपक लेता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे इमाम ने, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, वो चोर क्या करता है, वो चोर तेरे सामने क्या पेश करता है? अल्लाह अकबर। दुनिया 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 करने वाले सुन ले, मेरे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि ये दुनिया जो है ये मुर्दार है, ये दुनिया जो है जिसकी मोहब्बत में तू पड़ा है, अल्लाह अकबर, शहद दिखाए जहर पिलाए। मेरे इमाम फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया? दुनिया देखी भाली है। अरे वो जो चोर है वो शैतान है, वो चोर है इब्लीस है, वो चोर है लाइन है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी नेकियों की चोरी वो करता है, नेकियों की चोरी वो करता है। तुम्हारा सरमाया नेकियों का जो तुम्हारे पास मौजूद है वो उसको चुरा ले जाता है। अल्लाह अकबर। और एक दिन वो भी आता है जो बेशकीमती सरमाया तेरा ईमान है, अल्लाह अकबर, कभी वो उसे भी लेकर चला जाया करता है। अल्लाह अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुनियावी माल को बचाने की फिक्र की, जिससे घर बच जाएगा, जिससे दुनिया औलाद बच जाएगी, उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरत के माल को, आखिरत के रुपये पैसे को, आखिरत की पूंजी को बचाने के लिए तूने क्या किया? तो मेरे इमाम ने फरमाया, इसकी बेहतरीन सबील क्या है, इसका बेहतरीन रास्ता क्या है? तो आला हजरत ने बता दिया रास्ता कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दो, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दो, क्योंकि ये शहद दिखाती है, ये बिल्कुल मीठी मीठी लगती है, लेकिन पिलाती जहर है। नजर आता शहद है, आदमी पीता जहर है। और ये कातिल डाइन है, ऐसी डाइन है। ये कातिल किस चीज की है? अरे तेरे आमाल की भी कातिल है और तेरे ईमान की भी कातिल है। तेरा सब कुछ लूट कर चली जाती है। मेरे अजीज, इसको आबाद करने में लगा हुआ। ऐ नौजवान, अगर तू दावत और तबलीग के मामले में अपने किरदार को अदा करना चाहता है तो तुझे दुनिया की मोहब्बत को सबसे पहले दिल से निकालना होगा। दुनिया की मोहब्बत दिल से नहीं निकलेगी ना तो आम हो या खास, उसकी तबलीग में असर ही नहीं होता। उसकी तबलीग से लोग सुधरते ही नजर नहीं आते। इसीलिए बुजुर्गाने दीन की जिंदगी का तरीका देखो। आज लोग हजारों की तादाद में तबलीग के लिए निकल रहे हैं और कहते हैं कि तबलीग तबलीग हम ही कर रहे हैं तबलीग, लेकिन मुसलमान बढ़ते नजर नहीं आ रहे, मुसलमानों के हालात दुरुस्त होते नजर नहीं आ रहे। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अरे एक तबलीग करने वाला आया था,
हिंद की सरजमीन पर जब शिर्क और कुफ्र का थोपी बोलता था, एक तबलीग करने वाला आया था, कोई बहुत बड़ी जमात उसके साथ नहीं थी, कोई रुपया पैसा उसके साथ नहीं था। आज 3 दिन 40 दिन लोगों को माल दे दे करके ले जाने वाले सुने। मेरे दादा गरीब नवाज जब आए, ना कोई माल लेकर के आए, ना कोई मनाल लेकर के आए, तो क्या लेकर के आए? हाथ में कुरान, दिल में मोहब्बत मुस्तफा लेकर के आए। हाथ में अल्लाह का कुरान, दिल में इश्क़ मुस्तफा लेकर आया मेरा गरीब नवाज। और आया तो बहुत ज्यादा लोग नहीं, 10 या 11 अपने साथ लेकर के आया, गरीबुल वतन साथी। अल्लाह अकबर, है ना? गरीब साथियों को अपने लेकर के आया। मुख्तसर से वक्त में दादा गरीब नवाज ने हिंद की सरजमीन पर कमोबेश 90 लाख लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया। मेरे अजीज, ये कैसे हुआ? ये क्यों करके हुआ? तो हमने देखा गरीब नवाज की खड़ाम उड़ी गई आई। अभी हजरत ने एक और करामत बताई कि भाई आपके अंदर गरीब नवाज ने चप्पल डाल दी। अरे उससे पहले की जिंदगी भी तो देखो। 22 साल जिंदगी मेरे गरीब नवाज ने मुजाहिदात में गुजारी है। भूखे रहकर मेरे गरीब नवाज ने जिंदगी गुजारी है। रब को राजी करने के लिए मेरे गरीब नवाज कई सालों तक जंगलों बयाबान में रहे, उस्तादों के पास जान हुए, तलब किया, उस्तादों की बारगाह में पेश हुए, जान हुआ, जब तलब किया, तय किया। मेरे अजीज, हम क्या कर रहे हैं? अगर हमें तबलीग करनी होगी ना, अगर हम तबलीग करना चाहते हैं ना, तो सरकार गरीब नवाज के तरीके पर चलते हुए ही ये मुमकिन हो सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुबल्लिग इस्लाम अगर कोई है तो मेरे गरीब नवाज है। सबसे बड़ा मुबल्लिग इस्लाम अगर कोई है हिंद की सरजमीन पर तो मेरे गरीब नवाज है। उनके तरीके पर चलते हुए ये मुमकिन हो सकता है। उनका तरीका क्या है? उनके आदत-ओ-अतवार क्या है? क्या तुम बोलोगे सैयद साहब हमने कहां से लाना? कासे के अंदर आना सागर को गरीब नवाज ने तो ले आए थे, हम तो नहीं ला सकते। मेरे अजीज, वो कासे के अंदर जो आ गया ना आना सागर, तो वो यूं ही नहीं आया, वो यूं ही नहीं आया। मेरे दाता गरीब नवाज ने उससे पहले अपने रब को राजी किया, बेशक अपने मुस्तफा को राजी किया। जब रब को राजी किया, मुस्तफा को राजी किया, और सिर्फ इस पर ही नहीं आया। रब को राजी करने वाले, मुस्तफा को राजी करने वाले तो बहुत से होते हैं, तुम में भी होंगे और हम में भी होंगे। सिर्फ इस पर ही बस नहीं, बल्कि इस्लाम को फैलाने के लिए, दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे गरीब नवाज ने अपना सब कुछ छोड़ा, सब कुछ कुर्बान किया। अपना घर छोड़ा, अपने सब कुछ छोड़ा, अपने देश को छोड़ा, अपने उस्ताद को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, सिर्फ पूरी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत के लिए निकल गए। अब रब तबारक व तआला को याद इतनी भाग गई कि जब मेरे मोइनुद्दीन ने मेरे दीन की खातिर मुश्किलों को बर्दाश्त किया है, तकलीफों को बर्दाश्त किया है, और मेरा दीन फैलाने के लिए जब ये आया है अजमेर की सरजमीन पर, और मेरे दीन को फैलाने के लिए इसे सताया जा रहा है, लिहाजा ऐ मोइनुद्दीन मेरे दीन की दावत के लिए निकला है, अल्लाह अकबर, और उसे आम करने के लिए निकला है। उसके अंदर सहूमतें आ रही है, उसके अंदर तकलीफें आ रही है, तो ले वो तुझे ताकत अता करता हूँ कि इसके अंदर तकलीफें आए तो उन तकलीफों का सामना तू कर ले। लिहाजा ऐ मोइनुद्दीन अना सागर को हुक्म देवा आ जाएगा तेरे कासे में। ये कब मुमकिन हुआ? पहले कुर्बानियां पेश की, पहले अपने आप को पेश किया। तो मेरे अजीज, बेशक हम भी कर सकते हैं काम दीन का, हमसे भी दावत का काम हो सकता है, लेकिन पहले रब की बारगाह में अपने आप को पेश करना होगा, जिस तरह मेरे गरीब नवाज ने पेश किया। तो मेरे अजीज, बिल्कुल ये मुमकिन है और हो सकता है कि एक आम इंसान भी दावत तबलीग का काम कर सकता है, लेकिन बुजुर्गान दीन के तरीके को छोड़कर नहीं, बल्कि उनके तरीके पर चलते हुए काम कर सकता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि सैयद साहब, क्या एक बगैर दाढ़ी वाला दीन का काम नहीं कर सकता? क्या एक बगैर दाढ़ी वाला जो बेशरा हो, क्या वो दीन का काम नहीं कर सकता?
تو میں نے کہا تھا کہ بالکل کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر مسلمان ہے تو دین کا کام کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ چاہیے کہ داڑھی رکھ کر کرے گا تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، داڑھی رکھ کر کرے گا تو اور بہتر سے بہتر ہو جائے گا، تیرے ثواب میں اور بڑھوتری ہو جائے گی۔ تو پھر میں نے کہا، اس نے کہا کہ سید صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر داڑھی والا دین کا کام نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا میرے عزیز، اگر بغیر داڑھی والا دین کا کام نہیں کر سکتا تو جس نے یہ کہا تو بغیر داڑھی والے سے مسجد بنانے کے لیے چندہ نہ لے، وہ بغیر داڑھی والے سے مدرسے کے لیے چندہ نہ لے، وہ بغیر داڑھی والے سے کسی بھی قسم کی کوئی خدمت نہ لے، کیونکہ جب وہ دین کا کام کر ہی نہیں سکتا تو مسجد بنانا یہ بھی دین کا کام ہے، مدرسے بنانا یہ بھی دین کا کام ہے، سمجھے جلسے سجانا یہ بھی دین کا کام ہے۔ بے شک بے شک سارے مسلمان مل کر کے کریں گے تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ میری اس بات کو الٹا نہ لینا کہ میں بغیر داڑھی والوں کی تعریف کر رہا ہوں، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شرعی مسائل کو سمجھنے کے لیے اور اسے بتانے کے لیے وہ علم تجھے چاہیے، اور جب تیرے پاس نہیں ہے تو فتوے کیوں دیتا پھرتا ہے؟ کیوں فتوے دے رہا ہے؟ یہ مفتی صاحب ہیں نا، ان سے پوچھو، سید صاحب ہیں ان سے پوچھو، علماء ہیں ان سے پوچھو، ارے جاہلوں سے پوچھتے ہو اور وہ کچھ کا کچھ بتا دیتے اور عمل کرتے ہو۔ بہرحال میرے عزیز، تو کر سکتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ مصطفیٰ کو راضی کرنے والا کام تو کر رہا ہے اور مصطفیٰ کو ناراض کرنے والی عمل تو کر رہا ہے، جیسے کہ داڑھی چھیل رہا ہے۔ بالکل تو کر سکتا ہے، لیکن داڑھی رکھ کے کرنا میرے عزیز، نمازوں کو ادا کر کے کرنا میرے عزیز، کتنا اچھا ہوگا، میرے مصطفیٰ کتنے خوش ہوں گے تجھے جب دیکھیں گے کہ میرا امتی دین کا کام کر رہا ہے، اور جب دیکھیں گے تیرے چہرے کو، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے تو مصطفیٰ اور خوش ہو جائیں گے، دیکھیں گے وہ نمازیں ادا کرتا ہے تو میرے نبی اور خوش ہو جائیں گے کہ میرا امتی ہے، میرے دین کی فکر میں بھی نکلا ہے اور میری سنت کو بھی زندہ کیے ہوئے ہے اور میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، میرے طریقے پر بھی عمل کر رہا ہے۔ بے شک بے شک تو میرے نوجوان، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ارے ہاں ضرورت ہے، میدان خالی ہے، دین کے کام کی بہت سخت ضرورت ہے، اور نوجوان تیری ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی کسی معاشرے میں انقلاب آیا ہے نا تو نوجوانوں ہی کی بدولت آیا ہے، کسی ملک میں انقلاب آیا ہے نا نوجوانوں ہی کی بدولت آیا ہے۔ اور نوجوانوں کے حوالے سے میرے مصطفیٰ نے آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرو، نوجوانوں کے حوالے سے ہی میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، تو کیا ارشاد فرمایا کہ جوانی کی عبادت، غور سے سننا، ادھر توجہ دو، اصل بات کے وقت ہی ذہن بھٹک جاتا ہے نا، وہ بیٹھا ہوا ہے نا، اصل بات کے وقت مارنے کے لیے ہتھوڑا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نوجوانی کا ایک سجدہ، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بھاری ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بڑھاپے میں آدمی 70 سجدے کر کے جو ثواب پائے گا، اے نوجوان تیرے لیے خوشخبری میرے مصطفیٰ کی جانب سے کہ تیرے ایک سجدے کو 70 سجدوں میں بدل دے گا میرا مولا۔ اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے میں کہتا ہوں، اے جوان، تو اگر 1 گھنٹہ دین کی خاطر دے گا تو 70 گھنٹے کا ثواب تجھے عطا کیا جائے گا۔ 1 روپیہ تو جوانی کے اس میں دے گا تو 70 روپے کے برابر تجھے ثواب ملے گا۔ تو میرے عزیز، یہ جوانی کو یوں برباد میں کیوں کروں؟ میں یوں برباد کیوں کروں؟ میں تو میرے آقا کی سنتوں پر چلتے ہوئے میری آخرت کی زندگی کو آباد کروں نا، تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو اے میرے قوم کے جوانوں، قوم، اے میری ملت کے جوانوں، ملت، اے میرے دین کے جوانوں، دین، قوم، ملت، دین تمہارے منتظر ہیں، مسجدیں تمہاری منتظر ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام تمہارا منتظر ہے، انتظار کر رہے ہیں کب آئیں گے امت کے نوجوان، کب آئیں گے امت کے نوجوان۔ مسجدیں انتظار کر رہی ہیں، تمہیں بلا رہی ہیں، تمہیں پکار رہی ہیں، لیکن تم نہیں جاتے۔ یاد رکھو، مسجدوں کی وہ چیخیں جو آج مسجدیں تمہارے لیے چیختی ہیں نا، اے اللہ یہ مجھے ویران کرتے ہیں، اے اللہ یہ مجھے آباد نہیں کرتے، یہ چیخیں آج تجھے سنائی نہیں دیتی، لیکن قبر میں تو ان چیخوں کو سننے والا، حشر میں تو ان چیخوں کو سننے والا ہے، سن کر کہے گا اللہ یہ کیسی درد میں ڈوبی ہوئی چیخیں ہیں، مجھے موقع میسر کر
کہ میں اس مسجد کی چیخ پر لبیک کہتا ہوا وہاں جاؤں، لیکن تجھے موقع نہیں ملے گا۔ میرے عزیز وہی مسجد آ جائے گی بروز محشر، اے اللہ جنت میں اسے آباد نہ کر، اس لیے کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے آباد نہ کیا۔ میرے عزیز لہذا تجھے جو بلا رہی ہے اور تیری آخرت کو سنوارنے والی ہے، تو اس کی آواز پر لبیک نہیں دیتا، اور وہ جو چور ڈاکو لٹیرا ہے تو اس کی آواز پر لبیک کرے، تجھے دوزخ کی طرف بلا رہا ہے۔ ارے حسین گانوں کی آوازیں سن کر تو چلا جا رہا ہے، فلمی ایکٹروں کی ایکٹنگ دیکھ کر کے تو چلا جا رہا ہے، فلاں کی کثرت دیکھ کر کے تو چلا جا رہا ہے، فلاں کا مال دیکھ کر کے تو چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھ یہی ایکٹر، یہی فلم اسٹار، یہی لوگ جن کی وجہ سے تو نے نمازوں کو ترک کیا، بروز حشر اگر تیرے ہاتھ میں پروانہ دیا جائے گا نا جنت کا، تو یہی آڑے آ جائیں گے کہ اسے جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ہماری فلموں کو تو اسی نے ہٹ کیا تھا، اور اسے جنت میں؟ اور اگر یہ نہ دیکھتا، ہماری تھیٹریں خالی ہوتی، دل نرم ہوتا، تو ہم بھی سدھرتے، لیکن ہمیں بڑھاوا دینے والا یہی ہے۔ اس لیے میرے عزیز، میرے رب نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اس ارشاد پر عمل کر، دین بھی سمجھ جائے گا، دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو فرمایا کہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، بھلائی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور بری باتوں میں، برے معاملوں میں، برے کاموں میں ہرگز کسی کا ساتھ نہ دو۔ میرا مولا کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنتی جنت میں جانا چاہتے ہیں، مسلمان جنت میں جانا چاہتے ہیں، مسلمان آئے جنت سے ہی ہے، سارے انسان آئے جنت سے ہی ہے، اور جانا بھی وہ جنت میں چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑا بہترین موقع جنت میں جانے کا، بڑا بہترین موقع جنت میں گھر بنانے کا، بڑا بہترین موقع اپنی جنت کو بسانے کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آدمی زمین خریدتا ہے اور خریدنے سے پہلے جو ہے اسے بناتا ہے، اس پر گھر بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، اسے سنوارتا ہے۔ بتاؤ جس کا گھر بنا ہوا ہے، اس گھر میں جس نے گھر کو بنایا وہی جائے گا یا پڑوسی جائے گا؟ کون جائے گا؟ بولو نا، جس نے بنایا وہی جائے گا نا۔ تو جنت میں گھر بنانا چاہتے ہو؟ کون کون چاہتے ہیں؟ جنت میں گھر بنانے والے 11 لوگ اگر ایسے مل جائیں کہ جو کھڑے ہو جائیں، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر 11 لوگ ایسے مل جائیں جو کھڑے ہو جائیں کہ سید صاحب ایک تھے بہلول دانا، سبحان اللہ، ایک تھے بہلول دانا جو ریت کے گھر بناتے تھے اور کہتے تھے جنت خرید لو، جنت خرید لو، اور لوگ جو ہے آتے تھے جنت میں گھر خرید لو، اور لوگ آتے تھے وہ گھر، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لے جاتے تھے، یہی بھی یہاں بھی وہی نعرہ ہے، جنت میں گھر خرید لو، جنت میں گھر خرید لو۔ 11 ایسے کھڑے ہو جو میرے غوث پاک کے نام پر کھڑے ہو، اور وہ 1100 روپے میں جنت میں محل خرید لیں۔ اور یہاں 11 لاکھ بھی نہیں ملے گا، 11 لاکھ میں ویسا محل نہیں ملے گا جو 1100 میں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہو گیا، کھڑے رہے بیٹا، بیٹھ مت، کھڑے ہو رہے، ابھی 11 چاہیے، ابھی اور 10 چاہیے، سبحان اللہ، تو کھڑے رہے ہو۔ یہ بچہ سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہے نا۔ وہ جنت میں گھر کیسے ملے گا وہ بھی بتاؤں گا، صرف 1100 نام لکھ لیں، ذمہ دار نام لکھ لیں، 1100 روپے میں جنت میں گھر۔ ہاں، بہلول نے دانا نہیں بیچا، ہم بھی بیچ رہے ہیں۔ 1100 میں جنت میں گھر، سبحان اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 3 اور چاہیے، ارے لاکھوں خرچ کرتے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ 2 اور چاہیے، غوث پاک کی محبت قدم بھرنے والے، سبحان اللہ۔ 1 اور چاہیے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے تشریف لائیے، ابھی جن کے جیب میں نہیں ہوں گے وہ بعد میں بھی جو ہے لا کر دے سکتے ہیں، ابھی ہو تو نام لکھا دیجیے، آگے تشریف لائیے۔
میرے عزیز ابھی گھر ملے گا کیسے؟ 1100 دو گھر کیسے ملے گا؟ تو سنو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، میرے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو ہوئے غوث پاک کے نام، جو دے دیں ان کا نہیں، جو نہیں دے دیں نا ان کا نام لکھو، جن کا باقی ہے ان کا بتائیں گے، نہیں، بتائیں آپ گے نے لکھ دیا نا، یہ غوث پاک کے نام سے۔ ان کا مت لکھو نا، اب میرے غریب داتا غریب نواز کے نام پہ 6 لوگ چاہیے، بقایا والے دے، بقایا والے لکھا ہے۔ داتا غریب نواز کے نام پہ، غریب نواز کا عرس منانے والوں، غریب نواز کا جشن منانے والوں، زیادہ نہیں، چھٹی کی نسبت سے 600 میں مل جائے گا، چھٹی کی نسبت سے 600 میں جنت میں گھر مل جائے گا۔ تو غریب داتا غریب نواز کے نام سے 6 لوگ چاہیے، صرف 600 روپے والے کون ہیں؟ جو داتا غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کرے گا، یا غریب نواز آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کے جلسے میں آیا ہوں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جلسہ منا رہے ہیں، داتا غریب نواز ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو صرف 6 چاہیے میرے عزیز، اور زیادہ نہیں، 600 کھڑے ہو جائیے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کو جانتے ہیں ان کا دن، یہ غریب نواز کا چاہنے والا ایک ملا، اور 5 چاہیے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، 2 ادھر سے 4 ہو گئے، 5 1 6، سبحان اللہ، آئیے تشریف لائیے، سبحان اللہ، جنت میں گھر 600 میں ملا، اللہ اکبر۔ پنجتن پاک کے نام پہ 5 چاہیے، پنجتن پاک کے نام پر 5 چاہیے میرے عزیز، وہ 5 جو پنجتن سے محبت، پنجتن پاک کے نام پہ، سبحان اللہ، 5 آ جائے، زیادہ بھی آئے تو چلے گا، 5 مل جائے پنجتن پاک کے نام پر، اللہ اللہ۔ میرے عزیزوں، ہم نے جنت میں گھر خریدا، تمہارا محل، تمہارا گھر جنت میں بنایا جائے گا، اور جو جتنا دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے، اسے بھی جنت میں گھر ملے گا، جو 10 دے گا اسے بھی ملے گا، جو 100 دے گا اسے بھی ملے گا، جو 50 دے گا اسے بھی ملے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہے، ارشاد فرماتی ہے، اللہ اللہ، ارشاد فرماتی ہے عائشہ صدیقہ، غور سے سننا، اب جو دعویٰ کیا ہو اس کی دلیل کا وقت آیا چاہتا ہے، اب جو دعویٰ کیا ہو جنت کے عطا کرنے کا، اللہ اکبر، یہ دعویٰ فقیر قادری کی حیثیت نہیں ہوتا ہے، جنت جس کی ہے، جو مالک جنت ہے، ان کا فرمان ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اللہ کا گھر بناؤ، دنیا میں مسجد بناؤ، ایک گھونسلے کے برابر ہی صحیح، چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی صحیح، جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی صحیح دنیا میں مسجد بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا، بولو سبحان اللہ، جنت میں اس کے لیے محل بنایا جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ نے کیا ہی جو ہے بہترین سودا کیا ہے تمہارے ساتھ کہ اللہ اکبر، اللہ کے گھر کو تعمیر کر، جنت میں اللہ تیرے گھر کو تعمیر کرے گا، جنت میں اللہ تیرے محل کو بنائے گا۔ اپنے گھروں کو رنگ و روغن سے سجانے والوں، اپنے گھروں کو ٹائل سے سجانے والوں، لاکھوں کروڑوں روپیہ اپنے گھروں پر خرچ کرنے والوں، جب اسرافیل سور پھونکے گا، قیامت کا وقت آئے گا، زلزلہ آئے گا، تو اللہ اکبر، تیرا گھر تباہ ہو جائے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا، تیرا گھر مل جائے گا، روئی کے گالوں کی طرح آسمان میں اڑ جائے گا، لیکن اللہ اکبر، وہ مسجدیں ہیں جن کو تو نے تعمیر کیا، وہ مسجدیں ہیں جن کو تو نے بنایا، وہ جنت کے ٹکڑے ہیں، جنت کے حصے ہیں، اسے یوں ہی برباد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے آسمانوں میں اللہ اٹھا لے گا، آسمانوں میں اٹھا لے گا۔ اور جن جن لوگوں نے یہ پیسہ دیا ہے نا، اللہ اکبر، یہ جائے گا نہیں جائے گا میرے عزیز، جب تک مسجد جیلانی سرکار قائم رہے گی قیامت تک، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں نماز پڑھنے والے جتنے نمازی ہوں گے، ہر نمازی کے سجدوں کا ثواب تم سب کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور ان کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ 500 والے 5 کھڑے ہوئے تھے، کہاں گئے؟ محلہ اینٹا بھٹی محلہ میں مسجد جیلانی سرکار کا تعمیری کام جاری و ساری ہے، لہذا آپ حضرات سے پرخلوص گزارش کی جاتی ہے کہ جنت میں اپنا گھر، اپنا محل بنانے کے لیے جتنا ہو سکے آپ اس میں حصہ لیں، تاکہ آپ کی دین اور دنیا دونوں سمجھ جائیں۔ میرا مولا ہم سب کو
کہنے سننے سے زیادہ ایک اور ہونا چاہیے. عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو دوران بیان کہیں کوئی غلطی و خطا و لفظ مجھ سے ہوئی ہو میرا مولا مجھے معاف فرمائے. ایسا کوئی کلمہ ایسی کوئی بات زبان سے نکلی ہو جس سے حکم کفر یا حکم گمراہیت عائد ہوتا ہو تو میں ان تمام اقوال سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.